میرے محترم بزرگوں، دوستو، حق جب بھی دنیا میں آیا ہے قربانیوں سے آیا ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ حق کی آواز بلند کرنے والے کی دنیا نے استقبال کیا۔ حق کے ساتھ ہر زمانے میں ایک ہی دستور رہا ہے دنیا والوں کا، اور وہ دستور اس کو جھٹلانے کا، اس کی تکفیر کا، اس کو پشے پش ڈالنے کا، اس سے دشمنی کرنے کا، اس کے مقابلہ کرنے کا ہی ہے۔ لہذا آپ دیکھ لیں، جتنے بھی نبی دنیا میں آئے اور انہوں نے حق کی آواز بلند کی، اور ہر نبی کی آواز یہی تھی، لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہو کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے پیاروں، انبیاء صلاۃ والسلام کی اس مشترکہ دعوت پہ ہر زمانے کا لوگوں کا عمومی دستور اور معاملہ اور ان کی عادت اور ان کا رد عمل ایک ہی رہا ہے کہ انہوں نے اس کو جھٹلایا ہے۔ ان میں کہ اکثر اپنی اس روش پہ ہر زمانے میں قائم رہے۔ بہت تھوڑا ایک مجموعہ ہر زمانے میں ایسا ہوا ہے جس نے اس سچ کو تصدیق کیا ہے، اس حق کی آواز کے ساتھ جینے مرنے کا ارادہ کیا ہے، اور اس حق کو لے کے چلنے پہ اور اس حق کے پہ جمنے پہ جو بھی تکالیف آئی اس کا ہمت کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، سامنا کیا ہے۔ میرے پیاروں، ایسے لوگ ہر زمانے میں بہت تھوڑے ہوئے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا یہ دستور رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے جتنی محبت کرتا ہے اس کا امتحان بھی اتنا سخت لیتا ہے۔ تو یہ حق کی آزمائش، حق کا مقابلہ اور حق کا انکار اور حق کی آواز بلند کرنے والوں کے لیے تمام راستے کا بند ہونا، بلکہ تنہا جو ہے ان کو چلنا پڑتا ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ حق پہ چلنے والا اپنا جو ہے اس کو لے کے اپنا دل چھوٹا کرے اور مایوسی کا وہ شکار ہو، ہر کس نے۔ میرے پیاروں، یہ جو کچھ بھی ہے یہ تو اللہ کی عادت ہے، یہ اللہ کا نظام ہے کہ جو بھی سچ کی آواز، حق کی آواز لے کے اٹھے گا، اللہ اس کا امتحان ضرور لیں گے۔ دنیا میں بھی دستور ہے، جو ایڈمیشن لیتا ہے، جو رجسٹریشن کراتا ہے، امتحان اسی کا ہوتا ہے نا۔ باہر جو گھوم رہے ہیں وہ کچھ بھی کریں، ان سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ جس نے امتحان لیا، داخلہ لیا، امتحان اسی کا ہوگا، اور پاس ہونے پہ سرٹیفکیٹ بھی اسی کو ملے گا۔ میرے پیاروں، جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، حق کی آواز کے ساتھ ہوا ہے، امتحان تو اسی کا ہوگا نا، کیونکہ جنت بھی تو اسی کی ہے، ہاں؟ اور بنا امتحان کے کسی کو جنت نہیں ملے گی۔ میرے پیاروں، انبیاء صلاۃ والسلام کو اس راہ پہ اتنا ستایا گیا، اتنا ستایا گیا کہ ایک صحابی ہیں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صحابی ہیں جو اصحاب الصفہ میں بھی سے تھے اور اول زمانے میں اسلام لانے والوں میں سے۔ جب مسلمانوں کو ہر طرف سے اذیت دی جاتی تھی تو یہ وہ چند صحابہ میں سے ہے جو سخت ترین اذیت کا سامنا کیا۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، اس میں اکثریت صحابہ کرام کی ہے، اور ہر ایک سے تذکرہ کرنے کو کہا کہ اسلام کے لیے تم کیا کچھ برداشت کی ہو، کیا کچھ کا سامنا کرنا پڑا ہے، چلو اس کا تذکرہ کر دیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کی باری لگائی، سب اپنا اپنا سنائے، کس کے ساتھ کیا کر گزرا، مکہ کے اس زمانے میں ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، کھڑے ہوئے اور اپنا کرتا اٹھا کے دکھایا، اپنی پیٹھ دکھائی، کہا کہ امیر المومنین بس میری کمر دیکھ لیجئے، میرا پیٹھ دیکھ لیجئے۔ اللہ اکبر۔ ان کی کمر میں اور پیٹھ میں بڑے بڑے گڈھے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے تو ایسی کمر کبھی کسی کی دیکھی نہیں، یہ کیا ہے؟ فرمایا، امیر المومنین میں ایک مشرک عورت کا غلام تھا، جب میں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے میرے لیے آگ جلائی، اور آگ کے اوپر پھر جو ہے پتھر اور بالو کو رکھ کے گرم کیا، اور پھر ہم کو اس گرم ریت اور پتھر کے اوپر لیٹایا گیا۔ امیر المومنین میرا کمر کی چربی اور خون سے وہ ریت اور پتھر ٹھنڈا ہوا، اور ہم کو اپنی کمر سے دھواں اٹھتا ہوا دکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم کہہ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، کبھی اگربتی کے اوپر بھی ہاتھ رکھ کے دیکھیے گا کیسا محسوس ہوتا ہے، سوچیے صحیح۔ کہہ رہے کہ ہم اپنی کمر میں سے دھواں اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور میری چربی سے پتھر کے اوپر جو آواز ہو رہی ہے وہ چٹکنا، وہ چٹکنے کی آواز، چربی کی، جب جلتا ہے کوئی چیز تو کیسی آواز ہوگی، وہ آواز میں سنتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ہائے 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 ہائے۔ تو جس نے بھی کہا ہے میرا رب اللہ ہے، اللہ امتحان تو لے گا، لیکن میرے پیاروں
اس امتحان میں جس کی استقامت اور جس کا جماؤ جتنا زیادہ ہوگا، جتنا مستحکم ہوگا، اس کے درجات بھی اتنے اونچے ہیں، لیکن امتحان ہوگا ضرور۔ اگر ہم نے نبی سے محبت کا دعویٰ کیا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دنیا میں جو بھی مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے گا، تکلیف، بلا اور مصیبت اس کے طرف ایسے آئے گی جیسے اونچائی سے پانی نیچے کی طرف آتا ہے، تیزی سے۔ دیکھا آپ نے پہاڑوں سے پانی کیسے تیزی سے اترتا ہے؟ فرمایا ایسی تیزی سے اس کی طرف آفات آئیں گے، حالات آئیں گے، مشکلات آئیں گے۔ میرے پیارو، ہم نے اگر محمد رسول اللہ کی امت میں ہونے کا دعویٰ کیا ہے، امتی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، دم بھرتے ہیں اس کا کہ ہم عاشق رسول ہیں، تو پھر اس کے لیے بھی ہم کو تیار رہنا ہے کہ جو کچھ بھی انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راستے میں جھیلنا پڑا ہے، محال ہے کہ پھر اس میں سے کوئی چیز ہم کو پیش نہ آئے۔ ہماری عمر بالکل اسموتھ اور بنا کسی جو ہے شور و شغب کے، بنا کسی رکاوٹ کے، پریشانیوں کے گزر جائے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ضرور آئے گا امتحان کہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ان راستوں میں اتنا جھٹلایا گیا ہے، اتنا ستایا گیا ہے، اتنا ایموشنل اور فزیکل ٹارچر ان کو کیا گیا ہے کہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ماننے والوں نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ سے جھنجھلا کے التجا کیا ہے کہ کہاں ہے اللہ کی مدد، کہاں ہے اللہ کی مدد، جھنجھلا گیا، جھنجھوڑ دیا ہے اللہ نے۔ تو صحابہ کرام کو جب یہ سخت اذیت کا سامنا کرنا پڑتا تھا، یہی خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا بھی تذکرہ ہم نے کیا، یہ اس تکلیف کا سامنا کرنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ جا کے فرمایا، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا اے نبی جی، آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے تھے؟ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے تھے؟ بولو چارج نکال دینے کے، آپ ہم سے ہمارے حق میں اللہ سے دعا کر دیجیے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم کو پتہ ہے کہ پچھلی امتوں میں جن لوگوں نے ایمان لایا تھا، ایمان لانے کا دعویٰ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی سخت امتحان بھی لیا کہ لوہے کے کنگھی سے ان کی کھال اتار دی گئی، لوہے کے کنگھی سے ان کی کھال اتار دی گئی، اور اس پہ بھی وہ صبر کیے ہیں، اور تم چاہتے ہو کہ اللہ کی مدد جلد آ جائے؟ خوشخبری سنایا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آج تم بے یار و مددگار ہو، ہم اپنے ساتھی کو بھی چھڑانے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ ہم کو پتہ چلا ہے کہ سمیہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کے سامنے، بیٹے کے سامنے ماں باپ کو شہید کر دیا گیا، ہم نہیں چھڑا سکے ان کے ماں باپ۔ لیکن اسلام ہمیشہ ایسے ہی بے یار و مددگار نہیں رہے گا، قریب ہے وہ زمانہ جب کیسر و کسرا کا تاج بھی تمہارے قدموں پہ ہوگا۔ خوشخبریاں سنائی ہیں جماؤں کے لیے، لیکن پھر یہ بھی ساتھ بتایا ہے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش اور تکالیف اور ابتلاءات اور امتحانات، یہ اللہ کا طے شدہ امر ہے، اللہ لا کے رہے گا، اس سے تم بچ نہیں سکتے، پروسیس ہے اللہ کا۔ اللہ دنیا میں جب بھی حق لایا ہے تو اللہ کے ایک طے شدہ اسٹیجز ہے، ان اسٹیجز سے ہو کے ہی گزرو گے تم اللہ سے جماؤ مانگو، ایمان پہ خاتمہ مانگو، تم مانگو کہ اللہ ہم کو دین کا سپاہی بنائے رکھ، حق غالب کرے گا، اس کے لیے اپنا سینہ ٹھنڈا رکھ، لیکن تم اللہ کی ظاہری مدد اور نصرت دنیا کے اعتبار سے، یہ تم اس معاملے میں تم اللہ پہ کوئی جبر نہیں رکھتے، تم سہولت کی دعا کرو، اللہ جب چاہے گا تو دے گا۔ اللہ نے چند چیزیں طے کر رکھی میرے پیاروں، انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں سخت تکالیف کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار جبرائیل علیہ الرحمہ کو دیکھا تو گھبرا گئے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے دل کو مضبوط نہ رکھا ہوتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو قریب تھا کہ اس جبل نور سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو گر جاتے، ڈر گئے کہ پہلے کبھی ایسا معاملہ نہ ہوا۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ جبرائیل علیہ الرحمہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ اصلی حیت میں دیکھا تھا کہ پورے افق پہ جبرائیل علیہ الرحمہ چھائے ہوئے، جہاں تک نظر جاری، لا منتہا تک، ڈر گئے، کب کبھی طاری ہو گئی، بخار آ گیا، اور وہی کا سلسلہ شروع ہوا۔ جب کہا کہ پڑھو اقرا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا، ہاتھ کو دبایا گیا، جبرائیل علیہ الرحمہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے دبایا، اتنی زور سے دبایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگنے لگا میرا ہاتھ ٹوٹ جائے گا۔ کہا پڑھو اقرا، ہمیں نہیں پڑھ سکتا، میں پڑھا لکھا نہیں۔ اس کے بعد آیات کو جو ہے براہ راست پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ القاء کیا گیا کہ اس کا پڑھنا، اس کا محفوظ کرنا، اس کا یاد کرانا، اس کی حفاظت کرنا اللہ کے ذمہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخار کی حالت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں،
ابھی تک سمجھ نہیں سکے ہیں پوری طور پر کہ میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے، گھبرائے ہوئے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے دلاسا دیا ہے، آپ لوگوں کی خیر خواہی کرتے ہیں، آپ لوگوں کی مشکلات میں کام آتے ہیں، آپ کا رب آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ اطمینان رکھیں، جو کچھ بھی یہ ہے اچھا ہی ہے۔ میرے پیاروں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر جب حکم ہوا کہ نبی جی آپ اٹھیے اور اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو ڈرائیے، خبردار کریے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی امید تھی، یہ مجھے امین اور صادق مانتے ہیں، مانیں گے میری بات۔ سب کو جمع کیا ہے، صفا پہاڑی پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور لوگوں سے فرمایا ہے کہ لوگوں میں اللہ کا سچا نبی ہوں، اور اللہ کا وہ عذاب جو عنقریب آنے والا ہے اس سے تم کو ڈرانے والا ہوں۔ تو سب لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی امید کو ایک جھٹکے میں توڑ دیا، اور یہ فرمایا کہ اے محمد، کیا تم نے اس واہیات اور خرافات اور بیہودہ بکواس کے لیے ہم سب کو جمع کیا تھا؟ اس موقع پر ابو لہب نے کہا تھا کہ اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ من ذلک، کیا اس بیکار کے کام کے لیے تم نے ہمیں جمع کیا تھا؟ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اس پہاڑی کے پیچھے ایک دشمن کا لشکر ہے، اگر میں یہ کہوں کہ صبح حملہ کرنے والا ہے تو تم مان لو گے؟ سب نے کہا ہاں مان لیں گے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا عنقریب جو عذاب آنے والا ہے اس سے تم کو ڈرانے والا ہوں، میں اللہ کا سچا نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ تو سب لوگ ایسے پیٹ پھیر کے چلے گئے جیسے کوئی بات ہی نہیں ہوئی، اکیلا چھوڑ دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، یہ ہے دستور، آپ جب تک لوگوں کی رعایت کے ساتھ چل رہے ہیں، ان کی روایات کے مطابق ہیں، تب تک سماج میں آپ کا جو ڈیزگنیشن ہے وہ انٹیکٹ ہے، آپ کا پوزیشن، آپ کی عزت، آپ کی بات، سب کچھ محفوظ ہے۔ لیکن جہاں ان کے انٹرسٹ کو آپ نے ہٹ کیا، ان کی روایات کو چیلنج کیا، اور ان کے آبائی دین کو اگر آپ نے کچھ برا بھلا کہا، تو لوگ پھر ایسے ہی ہو جاتے ہیں، آپ کی ساری خوبیوں کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں۔ یہی ہوا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مہم کو جاری رکھا اور اپنے رشتہ داروں کو کھانے کے موقع پہ جمع کیا، بکری کا ایک اگلا دست اور 3 سا آٹے پہ جو ہے روٹی بنوائی، اور تمام جو ہے قریش کی دعوت کی۔ اس میں کئی قبائل ہیں، بنو ہاشم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ اس میں سے ایک قبیلہ ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ان میں کا ایک فرد اکیلے ایک بکرا کھانے کا کیپیسٹی رکھتا تھا، اور بکری کے ایک اگلا دست پہ، اور ایک روایت میں ملتی ہے کہ بکری کے ایک چھوٹے بچے پہ، یعنی بہت تھوڑا گوشت جو مشکل سے 1-2 آدمی کے لیے پورا ہو سکے، اس پہ پورے قریش کی دعوت کی، سب سیر ہو کے کھائے، اور کھانا اتنا ہی رہا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ معجزہ ظاہر ہوا تو لوگوں نے یہ کہا کہ آج محمد نے بہت بڑا جادو دکھایا ہے، ہاں یہ تو ماہر جادوگر بن کے آیا ہے۔ جی ہائے ہائے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جمع کیا تھا کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں کے ظہور کے بعد ان کو دین کی دعوت دینی ہے، اور بتانا ہے کہ دیکھو یہ کھانے میں برکت یہ میری طاقت سے نہیں ہوا ہے، ہم اسی کی طاقت سے ہوا ہے جس طاقت نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ پہچانو اس اللہ کو، چھوڑو ان بتوں کو، کہاں ایک دوسرے کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، آؤ اللہ کی قدرت اور طاقت کے ساتھ تعارف تمہارا کرائیں۔ جہاں تمہاری عقلیں جا کے ختم ہوتی ہیں، اللہ کی قدرت وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تم کو یہ لگتا ہے کہ ایک کھانا اتنے آدمی کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن میرے اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ تو لوگوں نے کیا کہا، یہ بہت بڑا جادو ہے، لوگوں کو دعوت دیتے رہے۔ پھر لوگوں نے جو ہے نا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اے محمد تم ہم سے بہت جھگڑا کر چکے اور بہت برا بھلا کہہ چکے ہمارے جو ہے آبائی دین کو، ہمارے دیوی دیوتا کو، تم ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو، گالیاں دیتے ہو، بہت ہو چکا۔ اگر تم سچے ہو تو چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ میرے پیاروں، اللہ کے حکم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے پہ چاند کو اللہ تعالیٰ نے مکہ کے 2 پہاڑیوں پہ جدا کر کے دکھایا۔ یہ سب کچھ دیکھا انہوں نے اپنی آنکھوں سے، اور اس کے بعد بھی فرمایا کہ محمد نے بہت زبردست جادو سیکھ کے یہ آیا ہے، یہ بہت ماہر جادوگر ہے، اس نے تو چاند پہ بھی جادو کر دیا۔ اللہ اکبر۔ منچاہی معجزات کا مطالبہ، اور جب دکھا بھی دیا جائے تو ماننے کو تیار ہے۔ اب اس کے بعد یہ سیریز شروع ہو گیا کہ اب تم یہ دکھائے ہو، اب یہ بھی دکھاؤ، مکہ کی دونوں وادیوں کو دور کر کے دکھاؤ، مکہ کی جو نا یہ سب سے تنگ وادی والا شہر ہے اس کو وسیع کر کے دکھاؤ، اس کے بیچ میں نہر جاری کر کے دکھاؤ، یہاں باغات لگوا کے دکھاؤ، فرشتوں کو اتروا کے دکھاؤ، آسمان سے تمہارے لیے کھانے اترے، یہ سب کچھ کر کے دکھاؤ تو مانیں گے۔ اور فلاں فلاں شخص ہمارے بزرگ تھے ان کو بھی زندہ کر کے دکھاؤ، وہ زندہ ہو کے کہہ دیں گے تم سچے ہو تو ہم مان لیں گے۔ یہ بیہودہ بکواس شروع کیا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر بالکل طے کر لیا، یہ اب تمہارا کوئی منچاہی معجزہ تم کو نہیں دکھائے، نشانی نہیں کہے گی۔ اللہ نے بالکل یہ طے کر لیا کہ سب سے بڑی نشانی اللہ کا کلام یہ قرآن ہے، ماننے والے کے لیے کافی ہے، نہیں ماننا ہے تو جہنم بھی تیار ہے، کوئی نشانی نہیں دکھائی جائے گی۔ دکھائی گئی، اس کے بعد بھی معجزات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں معجزات ہیں، لیکن سب ایمان والوں کے درمیان ہیں، غیر ایمان والوں کسی کو نہیں دکھایا گیا۔ بند کیوں؟ ہر چیز کو جادو بنا دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا مطالبہ کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں بشیر و نذیر بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں خوشخبری اور ڈر سنانے والا ہوں، میں اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ پہ جبر نہیں رکھتا کہ میں تمہارے من چاہا نشانی تم کو دکھاؤں، مانو میری بات تو جنت ہے، نہیں مانو تو جہنم ہے۔
ہم تمہاری چاہت پوری نہیں کر سکتے. اور ہم تو خود بھی اپنے بارے میں بھی اللہ سے ڈرتے ہیں کہ اگر جو کچھ میرے پاس اللہ نے بھیجا ہے اگر ہم اس کا انکار کریں تو ہم بھی اللہ کے یہاں مجرم بنائے جائیں. ہم بھی اللہ کے بندے ہیں. یہ رخ اختیار کیا. تو قریش مکہ کو پھر یہ موقع ملا کہ تم ہماری بات نہیں مانتے ہو, تم نے ہمارے مطالبات کو ریجیکٹ کیا ہے. لہذا اب تو اگر ہم نے تم کو آسمان پہ چڑھتے ہوئے بھی دیکھ لیا اور آسمان سے تم کو اترتے ہوئے تمہارے ہاتھ میں کتاب کو بھی پا لیا, اس کتاب کو ہم اپنے ہاتھ سے چھو کے بھی دیکھ لیں, اور فرشتے بھی تمہارے ساتھ اترے آسمان سے, اور فرشتے گواہی دے کہ تم سچے ہو, تب بھی نہیں مانیں گے تمہاری بات. یہ جو اندر کا کفر تھا نا پھر ظاہر ہو گیا کہ تم کچھ بھی کر لو تمہاری بات نہیں ماننے والے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے پیاروں, ہم کہہ رہے ہیں, آپ سن رہے ہیں, ہم لوگ کوئی ایک بات یقین سے کہتے ہوتے ہیں, مشاہدے کے ساتھ کہتے ہوتے ہیں, اور سامنے والا ریجیکٹ کر دیتا ہے. کیسے آگ لگتی ہے بدن میں, کیسی جھنجھلاہٹ ہوتی ہے. ہمارے آپ کے آقا تو جنت جہنم دیکھ کے آئے تھے, اللہ سے ایک پردے کے ساتھ ملاقات کر کے آئے تھے. میرے پیاروں سوچو تو صحیح, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. یہ میرے عزیز و اقارب ہیں, کل تک یہ سر پہ بیٹھاتے تھے ہم کو, میرے فیصلے پہ اپنے جھگڑوں میں راضی ہوتے تھے. محمد جو فیصلہ کرتے جھگڑا میں راضی. آج کیا ہو گیا ان کو؟ اتنی کھلی ہوئی بات, اتنی انصاف کی بات نہیں سمجھ میں آتی ان کو, جا رہے ہیں جہنم میں. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع روایت کرتے ہیں کہ میں ابو جہل سے ملنے کے لیے گیا مکہ. ہم اور ابو جہل راستے میں جا رہے تھے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے آئے. عثمان مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ اسلام نہیں لائے تھے, یہ طائف کے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا پاس جیسے آئے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ابو جہل کو دعوت دینا شروع کیا کہ تم مانتے کیوں نہیں کہ اللہ واحد ہے, ایک اللہ کی عبادت میں آؤ, چھوڑو یہ سب کچھ. تو ابو جہل جھنجھلا کے بولا کہ اے محمد بہت ہوا, کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رب کے یہاں اپنی ذمہ داری پوری کرنے والے مانے جاؤ؟ یعنی یہ جو کچھ تم تبلیغ کر رہے ہو اس لیے کرتے ہو کہ تم کو وہاں جواب دینا ہے اللہ کے پاس؟ تو دیکھو ہم گواہ ہیں, اور اللہ کے یہاں اس گواہی کو دیں گے کہ تم نے اپنا کام کر دیا, تم نے اپنا کام کیا, اپنا میسج کنوے کیا ہے, خوب ڈرایا ہم کو. تو تم اپنا کام کر چکے, اب تم اپنا بات اپنی دعوت اپنے پاس رکھو, ہم کو تو ہم سے اس بات کا تذکرہ کرنے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے. کب تم یہ ختم کرو گے کہ ہمارے آبائی دین کو تم گالیاں دینا کب بند کرو گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب زردہ ہو کے آگے چل دیے. مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ ابو جہل جب وہاں سے آگے بڑھا تو کہنے لگا کہ ہم کو پتہ ہے کہ محمد جو کہہ رہے ہیں حق ہے, سچ کہہ رہا ہے, لیکن اے مغیرہ اللہ کی قسم میں اس کی بات نہیں مانوں گا. اب یہ ضد, کیوں نہیں مانوں گا؟ تو یہ قبائلی جو ہے جو زندگی ہوتی ہے اس میں خاندانی جو تفاخر, ہم بڑے ہیں, ہم بڑے ہیں, یہ مزاج اتنا حاوی ہوتا ہے نا, اسی کا تذکرہ کیا کہ بنو ہاشم, انہوں نے پہلے تذکرہ کیا کہ چاہا کہ کعبہ کے متولی میں ان کا بھی حصہ ہو جائے, یہ بھی لوگوں کو حاجیوں کو کھانا کھلائیں, پانی پلائیں, یہ بھی جو ہے مکہ کے دوسرے جو ان کے سو کالڈ دین تھا دینی خدمات انجام دیں. اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا, پھر یہ کہتے تھے, اس میں کمپٹیشن چلتی تھی, تم نے کتنے حاجیوں کو پانی پلایا, ہم نے اتنے کو پلایا, تم نے کتنے کو کھانا کھلایا, ہم اتنے کو, تم کتنے کو کپڑا دیا, ہم نے اتنے کو دیا, کعبہ کی یہ صفائی کا انتظام ہم کرتے ہیں, حفاظت کا انتظام ہم کرتے ہیں. لہٰذا اس طریقے سے اس کمپٹیشن میں ساری چیزوں میں بنو ہاشم میں اور میرے قبیلے میں کمپٹیشن چل رہا ہے, اور نیک ٹو نیک ہمارا جو ہے کمپٹیشن ہے. اب تک جو جن باتوں میں ہمارا مقابلہ تھا اس میں کچھ ہم کر سکتے تھے, اب ان میں ایک شخص کھڑا ہو کے بولتا ہے میں نبی ہوں, نبی کہاں سے لائے؟ اس لیے یہ بات نہیں مانیں گے اس کی, کیونکہ ہم قرآن نہیں لا سکتے. یہ ناک آڑے آ گئی. اگر مان لیا تو میرا قبیلہ چھوٹا ہو جائے گا, پھر میری ناک نیچی ہو جائے گی. میرے پیاروں, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان کا یہ تکفیر یا انکار, ان کا جو ہے یہ رویہ سخت گرا گزرتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طریقے سے انہوں نے کوشش کیا کہ کیسے یہ اپنی دعوت سے جو ہے پیچھے ہٹ جائے. یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی راہ میں جتنا ستایا گیا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا, جتنا مجھے ڈرایا گیا کسی نبی کو نہیں ڈرایا گیا. پہلے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کا انکار کیا گیا, پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کیریکٹر کو اسیسینیٹ کیا گیا, ان کو پاگل, دیوانہ, شاعر, کاہن, یا ان کو یہ قرار دے دیا کہ زمین پر تسلط چاہتے ہیں, مال چاہتے ہیں, دیوانے ہیں, تاکہ ان کے کیریکٹر کو لوگوں کے سامنے کیا جائے. یہ بھی نہیں کر سکے تو پھر ساتھیوں پر اٹیک کرنا شروع کیا گیا, اور صحابہ کرام کی جو ہے سخت سے سخت اذیت کی گئی. جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اس کو پریشان کرو, ان کو اکیلا کر دو. اس پہ بھی نہیں روک سکے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فی جان پہ لینے پہ آئے. میرے پیارو, یہ عنوان بہت وسیع ہے, آپ سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ پائیں گے کہ قریش نے کوئی موقع نہیں چھوڑا, کوئی کوشش نہیں چھوڑی جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی دعوت, ان کے دین سے ہٹانے کی کوشش کے لیے وہ لوگ کوشش نہ کی. تو ہر ممکن کوشش پیچھے بھی ہوا ہے اور آج بھی ہوگا اگر آپ حق کی دعوت لے کے اٹھیں گے. آپ قرآن کی دعوت لے کے اٹھو, آپ دیکھو دنیا آپ کے لیے بیگانی ہو جائے گی. آپ بات کرو یہ صحابہ کی دین تھا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں صحابہ نے یہ دین سیکھا تھا, اس دین پہ آنے کی بات کریے, آپ دیکھیے دنیا بیگانی ہو جائے گی, کوئی ساتھ نہیں دے گا.
میرے پیاروں، ہم سب کے لیے یہ بہت بڑا عبرت ہے کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فٹ اسٹیپ پہ چل رہے ہیں تو ان چیزوں سے گھبرانا نہیں ہے، اکیلے ہونے سے نہیں گھبرانا ہے، رکاوٹوں سے نہیں گھبرانا ہے، لوگوں کے تانا دینے سے نہیں گھبرانا ہے، لوگوں کے پاگل دیوانہ کہنے سے نہیں گھبرانا ہے۔ لوگ جاہل کہیں گے، دیوانہ کہیں گے، گمراہ کہیں گے یہ تو منحوس ہے، لڑائی کرانے آیا ہے، نہیں گھبرانا۔ ایموشنل ٹارچر کے ساتھ ساتھ فائنینشیل ٹارچر، پھر سوشل ٹارچر، ہر قسم کا ٹارچر آپ پہ کیا جائے، آپ کی راستے راہیں بند کی جائیں گی، فزیکل ٹارچر پہ بھی آئیں گے۔ میرے پیارو، ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، جو ہو سو ہو، دین مکمل ہو چکا ہے، اس میں کسی قسم کی رعایت کا کوئی گنجائش نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش نے یہ بھی مطالبہ کیا تھا، ایک دن آپ ہمارے روایت پہ عمل کریں، ایک دن ہم اسلام پہ عمل کر لیں گے، کچھ آپ ہماری روایت کو مان لیجئے، کچھ قرآن ہم مان لیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دین تو اللہ کا ہے، اس میں کوئی بھی تبدیلی کا میں کوئی اختیار نہیں رکھتا، تمہارا دین تو تمہارے ہاتھ کا کھیل ہے، جو چاہو بدل دو، تم رعایت کر سکتے ہو، ہم نہیں کر سکتے، میرے ہاتھ بندھے ہوئے۔ میرے پیارو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل مکمل اطاعت پہ چلنے والا بنائے، صبر و استقلال کے ساتھ، ہمت اور حوصلے کے ساتھ حق پہ چلنے والا، حق کا محافظ، حق کا داعی اور حق کا جو ہے ہمسایہ بنائے۔